دنیا میں کتنے خوبصورت باغ بنا لو، کتنے حسین پارک بنا لو، جنت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سب اس کی نقل ہے زیروکس سے۔ دنیا میں حسین منظر زیروکس ہو سکتا ہے، اوریجنل ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہے، نقل ہی ہوتا ہے، اصل جنت ہے۔ لہٰذا یہ اعمال کے ساتھ پھر فرما دیا کہ یہاں جو ذکر آیا ہے یہ بہت بنیادی امر ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول میں فرمایا مفسرین نے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول کہاں آئے؟ اے بچوں، اللہ کے رسول عمرے کے لیے آئے تو حضرت عثمان ابن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور شروع سے انہی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا دور جہالت میں، اور جس میں سب کو داخل کیا جاتا تھا، لوگ تبرک حاصل کرتے تھے۔ وہ کعبے کے دو دروازے تھے، جہاں ایک مین گیٹ ہے نا سامنے، اس کے پیچھے جسٹ ایک دروازہ اور ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے، پیک کر دیا۔ یہاں سے داخل ہو، تبرک حاصل کرو، وہ بت رکھے رہتے تھے، پیچھے سے نکل جاؤ۔ اب وہ بند کر دیا گیا، اب ہر کس و ناکس کو داخل بھی نہیں دیتے، بالکل وہ تو مسئلے ہیں اب بہت سارے، کیونکہ ہر آدمی یہ تبرک چاہے گا تو کس کو داخل کریں، لاکھوں کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا وہ تو تبرک آتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگوں کے لیے راستہ ہے، ہم غریب لوگوں کے لیے حتیم کا، کہ اس میں آ جاؤ، پڑھ لو، کعبے میں داخل ہے، ورنہ ہر آدمی کہاں داخل ہوگا۔ لہٰذا حضرت عثمان ابن طلحہ مسلمان نہیں تھے جب تک۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا مجھے چابی دو، مجھے کعبے کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے بہت سخت لہجے میں اللہ کے رسول سے بات کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان، ان قریب یہ چابی تم اپنے نبی کے ہاتھ میں دیکھو گے، آج نہ دو، ان قریب یہ چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھ کر رہو گے۔ وہ تو چلے گئے، مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے رسول اندر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اپنی عبادت فرمائی، باہر نکل گئے۔ اس کے بعد پھر وہ پورا مسئلہ ہوا، پھر ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول جب آئے ہیں تو حضرت عثمان بے چین تھے۔ کیوں؟ جب اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا تھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک ہی بات تھی، خدا کی قسم، جبکہ یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، خدا کی قسم یہ ایک دن مجھ سے چابی حاصل کر کے رہیں گے۔ ایک نا یقین تو ایک کافر کو بھی تھا، کیوں یہ بات نبی نے کہی ہے، یہ حاصل کر کے رہیں گے۔ تو اسی وقت کہا تھا کہ سب سے بڑا ذلت کا دن ہوگا قریش کے لیے وہ، جس دن چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن سب سے بڑا عزت کا دن ہوگا قریش کے لیے وہ۔ لہٰذا یہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے قریش اسلام میں تھے، اور جو نہ آ سکے وہ قتل کیے گئے۔ اب اللہ کے رسول جب آئے تو کہا کعبے کی چابی لاؤ۔ حضرت عثمان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے بھاگ کر، چابی نہیں دوں گا۔ ایک روایت میں گھر میں چھپ گئے، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ چابی لے کر آؤ۔ تو یہ بھاگتے ہوئے آئے پریشان۔ ایک روایت میں حضرت علی کو اوپر چڑھایا، ان کو پکڑ کر نیچے اتارا، چابی دو۔ تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے چابی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی تو یہ کہا یہ میری امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جبکہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی لازم نہیں تھا کہ یہ امانت کی بات آپ قبول کریں، کیونکہ اس وقت آپ حکمراں تھے، حاکم تھے، شریعت کا نزول آپ پر تھا، فیصلہ آپ فرمانے والے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روایت کے متعلق کہ یہ آیات اللہ کے رسول پر جب کعبے کی چابی لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو عصے سے پکڑ کر منہ کے بل پٹکا اور سب کی ناکیں توڑ دی گئیں اور سب کو منہدم کر دیا گیا، اور سب سے بڑے بت کو لا کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر پٹک کر اللہ کے رسول اسی پر قدم رکھ کر چڑھے، یہ حیثیت دکھا دی۔ یہ تمہارے پتھر کے، مٹی کے، گوبر کے، گارے کے بنے ہوئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے تم کتنے ہی ناچو لے کر، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، ہے تو سب گوبر، مٹی، پتھر، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا سب پھینک دیے کہ اگر یہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے تو کچھ بگاڑ لیتے، کچھ نہیں ہے، سارے توڑ کر اللہ کے رسول اندر آئے، اور اللہ کے رسول پر تب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، یہ روایت ہے کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا، ادا کرو امانات
الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف، یعنی جس کی امانت ہو اس کو لوٹا دو۔ اس میں بڑے راز ہیں کہ امانت دار سب سے بڑی ذمہ داری لیے ہوئے ہے کسی کی امانت رکھے اپنے پاس۔ یہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ حضرت عثمان اس وقت، حضرت عثمان ابن طلحہ، یہ عثمان ابن عفان نہیں ہے، یہ حضرت عثمان ابن طلحہ ہیں، کہ اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور عثمان کو بلایا کہاں ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں بہت غمزدہ تھا کہ جب میں چابی لا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ خاندان سے یہ سلسلہ میرے خاندان میں چلا آ رہا ہے اور آج یہ چابیاں گئیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول نے بلایا عثمان یہ چابیاں قیامت تک تمہارے گھرانے میں رہیں گی اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا وقت کا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جیسے ہی میرے ہاتھ میں چابیاں آئی ہیں یہ چابیاں کعبے کی نہ لگتے ہوئے مجھے ایمان کی چابیاں لگی ہیں اور میرا دل ایمان سے کھل گیا اور میں نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کر لیا کہ یہ امانات ادا کرنے پر اسلام کا داخلہ ملتا ہے۔ آج امانتیں ماری جاتی ہیں اس لیے تو لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ امانت کسی سے بھی لو، ادا لازمی ہے، ادا لازمی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ادا کرنے کی نیت تو ہو۔ حدیث میں ہے کسی سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے، جس نے ادا کرنے کی نیت کر لی اللہ اس کو ادا کروا کر رہے گا، نیت تو ہو۔ لہٰذا اے نبی جی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اور یہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جو امانت ملے اس کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ اور حضرت عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں آج تک وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو بار بار موقع دیا کہ اس خاندان نے اپنے ہاتھ سے چابی دے کر کعبے کے تالے کے دروازے کھلوائے۔ اور پھر ایک خط اور خاص ہے، ایک قرآن پاک کا نسخہ ہندوستان کا خاص ہے اور ایک تلوار ہے جو ہندوستان کی خاص ہے، جو اسی خاندان کو امانت کے طور پر ہندوستان سے دی گئی ہے کہ جب بھی امام مہدی علیہ السلام آئیں تو وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولیں گے، حضرت عثمان کے خاندان والے وہ چابی دیں گے، وہ تالا جب کھول لیں تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد جب قرآن کا نسخہ مانگا جائے تو ہندوستان کا نسخہ دینا ان کو پڑھنے کے لیے، اور جب وہ دجال کا مقابلہ کریں گے تو وہ تلوار دینا جو ہندوستان سے ان کے لیے پہنچائی گئی ہے۔ یہ امانات ہندوستان کی ہیں، اسی خاندان کو دی گئی، کیوں؟ قیامت تک چابی اسی خاندان میں ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کو یہ سپرد کر دیں گے۔ لہٰذا یہ بات فرما دی تو امانت ادا کی گئی۔ اور پھر آگے ایک حکم، پہلا حکم آیا امانت کا، دوسرا حکم آیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو بین الناس لوگوں میں تو ان تحکموا بالعدل، فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ یہاں بہت بڑی بات ہے کہ آج لوگ ذاتی غرضیں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔ یہ ہے بات، کیا نہیں کرتے؟ انصاف نہیں، کہ میرا رشتہ دار ہے یہ برا مان جائے گا، ان کا کیا کرنا، وہ تو دور کے ہیں، یہ ہمارے قریبی ہیں اور ان کو ناراض کر دیا تو مسئلہ بگڑ جائے گا، لہٰذا کیا کرو، اپنے قریبی کے حق میں سنا دو، اپنے قریبی کی بات مانی جائے، اپنے قریبی کو زیادہ درجے پر رکھا جائے۔ خدا کی قسم یہ عصبیت ہے اور اللہ کے رسول ایسی عصبیت کو مٹانے آئے تھے۔ علاقائیت، برادریت، ذاتیت، زبانیں، ان پر باتیں امت بنائی اللہ کے رسول نے کہ نبی کے دسترخوان پر بلال حبشی ہیں، کہاں کے؟ ایتھوپیا کے، حبشہ کے، ایتھوپیا، الگ ملک کالے۔ سلمان فارسی ہیں فارس کے، جن کی زبان عربی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان مجھ سے ہے، میرے اہل بیت سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے سلمان فارسی کو اپنے گھر کا کہا۔ ذاتیات نہیں، انصاف کرو۔ آج تو یہ حال ہو چکا ہے کہ جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے نا فیصلے سنانے والے، کہ ان کی سگی اولادوں کا مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے رعایتیں بیان کی جاتی ہیں اور عوام کا مسئلہ آئے تو حرام ہے، چلو بھاگو، حرام ہے۔ یہ ہے آج، میں تو صاف بات کہتا ہوں، مجھے کیا ڈر پڑا کسی کا، کہ یہ حال ہے سب کرسی پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑوں کا، کیا اپنے کیا پرائے، کیا مسلمان، کیا علم والے کیا جاہل، کہ جب مسئلے آ جاتے ہیں ان کے پاس اپنے ذاتیات کے تو فیصلے کیسے سناتے ہیں؟ رعایت کے۔ یہ یہودیت ہے، اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودیوں کا معمول تھا کہ مدینے کے اندر جو
قبیلہ وہاں پہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جو خیبر میں آباد تھا، ان کا معمول تھا کہ وہ کتاب پر ہاتھ رکھ لیتے تھے جب حکم کوئی سناتے تھے کہ ہاں یہ غریب آیا ہے تو حکم چھپاؤ کہ تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ تمہیں سنسار کیا جائے، زنا کیا ہے نا یہ سزا ہے تمہارے لیے کہ یہ سزا ہے، اور جب مالدار آ جاوے تو ان کے لیے ہے کہ تمہارا صرف منہ کالا کر کے گدھے پہ گھما دو تھوڑا سا تو مسئلہ نہیں۔ شریعت بدل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا تو دی جائے گی کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے۔ حضرت فاطمہ کا کیا مقام کہ دیکھو کیا مثال دی اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے اگر تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ نبی انصاف کرنے آتا ہے، انصاف قائم کرنے آتا ہے۔ یہ ہے بات اسلام کی کہ سب کے لیے انصاف برابر ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک نوجوان ملا، ایک علاقے میں ہم جوڑ کرنے گئے، وہاں وہ نوجوان 3 دن پہلے مسلمان ہو کر آیا۔ ماشاءاللہ کیا ہو کر آیا؟ مسلمان۔ میں نے پوچھا کیا بات آپ کو پسند آئی؟ مسجد میں تھا اور پورے جوڑ میں بیان اس نے قریب بیٹھ کر سنا کہ کیا بات پسند آئی؟ کہ صرف ایک بات کہ اسلام میں یہ ہے کہ پہلی صف میں آ کر اگر سب سے فقیر آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب سے بڑا بادشاہ بھی آ کر اسے صف میں سے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ خدا کی قسم پورے دینوں کو چیلنج ہے یہ خوبی پیدا کر کے دکھا دو۔ یہ صرف اسلام میں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے یہ بات کبھی بتائی نہیں کسی کو کہ یہ خوبی اسلام میں ہے کہ سب سے غریب بھی آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے نا تو وقت کا بادشاہ بھی آ کے اسے صف میں سے کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، ورنہ ہر جگہ سیٹنگیں ہیں، فلاں مالدار ہیں ان کو اندر سے درشن کراؤ، بڑا ہے تو چلو باہر جاؤ، اور بالکل پچھڑے ورگ کے ہو، غریب ہو، دلت ہو تو چلو تم تو باہر جاؤ، تمہارے لیول کا ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، میرے باپ کا گھر نہیں ہے، سب کے لیے ہے، مسجد سب کے لیے ہے۔ یہ ہے بات اسلام کی خوبی کی۔ لہٰذا عدل اور انصاف سکھایا اسلام نے، یا حکم لگا دیا امانت کے بعد کہ جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرنا، چاہے تمہارا سگا خون ہو یا غیر ہو۔ کہ یہی تو ہے اسلام کی خوبی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی۔ حضرت علی وقت کے کیا تھے؟ امیر، اور زرہ چوری، اور بازار میں نکلے حضرت علی تو جا کر دیکھا وہ زرہ بازار میں بک رہی ہے اور یہودی بیچ رہا ہے کہ یہ تیرے پاس کیسے آئی؟ کہ یہ تو میری ہے، یہودی نے کہا، اور یہودی کوئی مسلمان تھوڑی تھا، کہ یہ میری ہے، کہا نہیں یہ تو میری ہے، میں پہچانتا ہوں میری زرہ ہے، کیا گواہ لاؤ، کہ چلو یہ فیصلہ وقت کا قاضی کرے گا، کتنے بڑے حاکم ہو جاؤ فیصلہ تو تمہیں مفتی سے ہی کرانا پڑے گا جو وقت کا قاضی بنا ہوا ہے۔ کہ حضرت علی خود کوئی چھوٹا مقام رکھتے ہیں؟ وہ گئے وقت کے قاضی صحابی کے پاس، اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی تختے دار پر، کرسی پر، جیسے ہی دیکھا امیر المومنین حضرت علی آئے ہیں تو کرسی پر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہودی دیکھ رہا ہے اتنا اکرام ان کا، ہم دونوں کے آپس کا جھگڑا ہے، وہ قاضی تو ان کی عزت کر رہا ہے، تو پھر تو اپنا مسئلہ حل نہیں ہونے والا، یہاں تو آپس میں سیٹنگ پہلے ہی دکھ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو اسلام کی خوبی بتا رہا ہوں، یہ ہے عدل، کہ تحکموا بالعدل۔ کیا قاضی خود اٹھے اور اپنی کرسی پر امیر المومنین کو بٹھا دیا کہ امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی عزت لازمی ہے، وہ خود نیچے بیٹھ گئے، اور سامنے یہودی بیٹھ گیا کہ جی کیا مسئلہ لائے ہیں آپ؟ کہ جی وہ میری زرہ ہے وہ چوری ہوئی، بتائیے۔ امیر المومنین اوپر بیٹھ کے بتانا، قاضی صاحب نیچے سن رہے ہیں۔ اسلام کی خوبی دیکھو، اکرام اپنی جگہ پر ہے، انصاف اپنی جگہ پر ہے۔ کیا مجھ سے بڑا آئے گا اکرام کروں گا، لیکن اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ظلم کروں بلکہ انصاف کروں گا، چاہے سگے باپ کا مسئلہ کیوں نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی کہ ہاں امیر المومنین آپ کی زرہ، اچھا کہ آپ مدعی ہیں، یہ مدعا علیہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اس یہودی سے پوچھا کہ نہیں میری ہے، آپ حکم ہیں، آپ فیصلہ کریں انصاف سے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت میں ہے، یہ گواہ پیش کریں گے، گواہ میں تھوڑی کروں گا کہ جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے وہ گواہ پیش نہیں کرتا، کہ جو دعوے دار ہوتا ہے گواہ وہ پیش کرے، یہ حق ہے شریعت کا، آپ پیش کرو۔ اب کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے جو حاکم ہیں، امیر ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں قاضی صاحب گواہ ہیں۔ تو کون ہے؟ کہ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ان سے بڑی گواہی کون ہوگی؟
کہ جن کا اتنا اونچا مقام ہو کہ جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار دونوں اور گواہ بنے، اس سے بڑا گواہ کیا ہوگا؟ قاضی کی بات سنو، قاضی نے کہا امیر المومنین آپ کا مقام سر آنکھوں پر، لیکن باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، باہر کا گواہ لاؤ۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی جو آپ کو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی نہیں ملے گی۔ صاف بات کہوں میں تو کھلے عام پہنچ جائے بات، اور پہنچتی ہے کہ یہ خوبی آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے اسلام کے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے کہ جی اس کے علاوہ تو کوئی گواہ نہیں ہے، کہ بس تو پھر یہ زنا تو یہودی کی ہے۔ قاضی کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے، اس یہودی نے منہ دیکھا، امیر صاحب کو کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، خود نیچے بیٹھے اور حق میرے فیصلہ سنا رہے ہیں میرے حق کا۔ خدا کی قسم آپ کا اسلام میں نے دیکھ لیا، جبکہ یہودی تھا، کہ میں نے آپ کا اسلام دیکھ لیا، اب میں صاف کہتا ہوں کہ یہ زنا تو حضرت علی کی ہے۔ اب یہودی کہہ رہا انصاف پر، کہ انصاف پر دل کھلیں گے، زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لایا جاتا، یہ ہمارے یہاں کا اصول ہے۔ یہ تو سب جھوٹ بکنے والے گوبر ہیں کہ زبردستی کہ اسلام تو اتنے اچھے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا ہے، پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا انشاءاللہ، کہ اس میں خوبصورتی ہے۔ یہودی نے کہا یہ زنا حضرت علی کی ہے، اور یہ لیجئے اور یہ اور سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے انصاف، کیا فیصلہ سناؤ عدل سے، انصاف سے۔ پھر فرما دیا ان اللہ نعم یعیذکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی باتوں کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے۔